فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 85، 12 ستمبر 2021۔ سوال: شیخ محترم، میرا تعلق پاکستان کے شہر کوٹری سے ہے۔ ہمارے شہر میں 2 اہل حدیث کی مسجدیں ہیں اور ہمارے کچھ ساتھیوں کو وہ مسجدیں تھوڑی دور محسوس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے ان مسجدوں میں نہیں پہنچ سکتے۔ تو کیا وہ قریب مسجد میں دیوبندی یا بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے ایک ساتھی نے بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھی، دوسرے کسی ساتھی نے کہا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، تم اپنی نماز دوبارہ دہراؤ۔ شیخ محترم، اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس بارے میں 2 بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، کسی کو امام بنانا۔ نمبر 2، کسی کے پیچھے نماز ہونا۔ نمبر 1، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو جب کسی کے پیچھے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے یا کسی کو امام بنانے یا نہ بنانے میں اختیار حاصل ہو تو ایسی صورت میں کبیرہ گناہ کے مرتکب شخص یا صغیرہ گناہ پہ اصرار کرنے والے کو جب تک توبہ نہ کرے امام بنانا یا اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سیدنا ابو سہلہ صائب بن خلاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے امامت کروائی اور اس دوران اس نے قبلہ کی جانب تھوک دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلی لکم، یہ تمہیں آئندہ نماز نہ پڑھائے۔ پھر وہ دوبارہ کسی موقع پر جماعت کروانے کے لیے آگے بڑھا تو لوگوں نے روک دیا۔ پوچھنے پہ بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم انک آذیت اللہ ورسولہ، ہاں کیونکہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 481۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب تھوکنے والے کو امام بنانے سے منع فرما دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ لہذا جب کبیرہ گناہ کے مرتکب کو امام بنانا منع ہے تو اکبر الکبائر کے مرتکب کو امام بنانا بالاولیٰ منع ہے۔ ہمارے ہاں کسی بھی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کی ہم پہ کوئی پابندی نہیں، ہم جسے چاہیں امام بنا لیں اور جس کے پیچھے چاہیں نماز ادا نہ کریں۔ تو ایسی صورت میں کفریہ و شرکیہ عقائد کے حاملین کی اقتداء میں نماز ادا کرنے سے گریز کرنا ضروری ہے۔ پھر بدعتی بھی عموماً ایسی بدعت کا مرتکب ہوتا ہے جو کم از کم کبیرہ گناہ ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو اپنی امامت کا حق دینا درست نہیں۔ اسی طرح اس میں اہل بدعت کی توقیر کا پہلو بھی ہے جو کہ مضر دین ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات نماز میں سکون اور تعدیل ارکان کی بھی ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیء الصلاۃ کو نماز میں عدم اطمینان کی وجہ سے 3 مرتبہ فرمایا تھا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 757۔ جب امام ایسا ہو کہ جو سکون سے نماز نہ پڑھائے تو اس کی اقتداء کرنے والا کیسے اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور جب نماز میں اطمینان ہی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ سو ایسی نماز دہرانے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دوسری بنیادی بات کسی کی اقتداء میں نماز ہو جانے سے متعلق ہے، تو اس میں اصول یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، خواہ وہ فاسق ہی ہو۔ اس کی دلیل بھی سنن نبی داؤد کی محولہ بالا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو تھوکنے والے کی اقتداء میں پڑھی گئی نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، گو کہ اسے آئندہ امام بنانے یا اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا تھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء میں پڑھی گئی نماز درست تھی۔ ان دونوں بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد نتیجہ واضح ہے کہ کسی بھی بدعتی شخص کو امام بنانا یا اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا منع ہے۔ البتہ اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے ایسا کر بیٹھے تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ اس کی نماز اطمینان و سکون اور تعدیل ارکان والی ہو
اور اگر جلد بازی والی نماز تھی تو اسے دہرایا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفتیان کرام، تحریر کنندہ ابو عبد الرحمن محمد رفیق الطاہر۔ جواب درست ہے۔ فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیال کوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔